नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादा इकरमी चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, आज हम आपके सामने आपकी ही डिमांड पर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम उर्दू के कुछ अहम अहम पॉइंट की एक क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके इम्तिहान के नज़रिए से काफ़ी अहम है। हम ये एक एक लाइन में आपको कुछ कुछ बातें बताएंगे, जिसको आप बगौर सुनिएगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें मैसेज करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो कबल इसके कि हम क्लास को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा। नीस वो बच्चे जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप बेफिक्र रहिए। वक्त आने पर, नोटिफिकेशन आने पर हम आपकी कंप्लीट तैयारी बेहतरीन अंदाज में एनसीईआरटी और एससीईआरटी को सामने रखते हुए एक बेहतरीन अंदाज में आपको कराएंगे। नीस उर्दू के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जरूर जुड़े और अपनी बात हमारे पास रख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम अपनी बात शुरू करते हैं एक क्लास के लिए, जो कि बिहार के मैट्रिक के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए काफी अहम है। तो देखिए, हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने दरक्षा हिस्सा 9 क्लास 9 उस किताब से आधा से ज्यादा हमने उस किताब को कवर किया है, उसके अहम अहम पॉइंट को लिखा है। आप इसे देखें, समझें, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए इत्तला या खबर कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने में देरी जरूर होगी, लेकिन आप यकीन और भरोसा रखिए कि आपके एक भी सवालात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम अब बिना किसी ताखिर के आपके सामने जो हम पॉइंट लेकर आए हैं उसको पढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, उर्दू में इंशाइया की तारीख सिर्फ 35 साल पुरानी है। उर्दू में इंशाइया की तारीख कितने साल पुरानी है? सिर्फ 35 साल। यानी उर्दू में इंशाइया का दौरा कितने साल का है? ये सिर्फ 35 साल से ही चला आ रहा है। पहला पॉइंट बहुत आसान था, आप समझ रहे होंगे। फिर अगला पॉइंट जो आपके सामने लेकर आए हैं वो है इंशाइया की तारीफ से मुतालिक, जिसको डॉक्टर जॉनसन ने किया है। वो क्या, आप सुनिए कि इन्होंने अपने अल्फाज में क्या तारीफ की है कि इंशाइया एक जहनी तरंग है। जहनी तरंग का माना होता है अचानक से पैदा होने वाले ख्यालात। तो अचानक से जो है ख्यालात आ जाए और आप उसको कलमबंद कर दें तो इसे क्या कहा जाएगा? इंशाइया। लेकिन आगे और कुछ लफ्ज है, बेतरतीब। यानी इंशाइया में बेतरतीब किसी बात को बयान नहीं किया जाएगा, बल्कि वो बेतरतीब होगा, कोई भी तरतीब नहीं होगी। अगला है गैर मुनजबित। मुनजबित के माना आते हैं मिले हुए के, गैर के माना नहीं। यानी इंशाइया में जो बातें कही जाएगी वो एक दूसरे से मिली हुई नहीं होगी। अगला एक और पॉइंट है, ना पुख्ता ख्यालात। यानी इंशाइया में जिन ख्यालातों का इजहार किया गया होगा या क्या जाएगा तो उसमें वो ख्यालात पुख्ता और मजबूत नहीं होंगे, यकीनी नहीं होंगे, बल्कि कच्चे होंगे। और एक और पॉइंट, जज्बात। यानी इंशाइया लिखने वाला कभी कभी अपने जज्बात को भी बयान कर सकता है। तो आप तारीफ के एक एक लफ्ज को समझ लिए होंगे कि इंशाइया एक जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुंजबित, मिले हुए न होना, मिले हुए ना होना, मिले हुए ना होना, ना पुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार होगा। और ये तारीफ किसने की है? डॉक्टर जॉनसन ने। दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि ये तारीफ किसने की है? डॉक्टर जॉनसन ने। किसने की है? डॉक्टर जॉनसन ने। तो ये तारीफ भी आप याद रखिएगा। अगला एक तीसरा पॉइंट है कि इंशाइया में कहानवियत कुफ्र है। यानी इंशाइया निगार, इंशाइया लिखने वाला, इंशाइया के मुसन्निफ जो अपना इंशाइया लिख रहे होंगे उसमें किसी भी तरह की कहानी को वो बयान नहीं करेंगे, कहानी को लिखेंगे नहीं, इसलिए कि कुफ्र कहा गया। यानी बिल्कुल भी इंशाइया में कहानी लिखने की जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि इंशाइया में कहानी कहने की कोई सूरत बाकी नहीं है। चौथा पॉइंट आपके सामने है
کہ سید محمد حسنین نے سن 1956 عیسوی میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اردو زبان سے کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے سن 1956 میں آپ یاد رکھے گا سید محمد حسنین کو کہ یہ اردو زبان میں، کس زبان میں؟ اردو زبان میں پہلی بار بہار یونیورسٹی سے کسی نے پی ایچ ڈی کی، تو وہ کس نے کی؟ سید محمد حسنین نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلسفی کس نے کی ہے؟ سید محمد حسنین نے۔ کہاں سے کی ہے؟ بہار یونیورسٹی سے۔ کس زبان میں کی ہے؟ اردو زبان میں۔ اس ایک ایک لائن میں اتنے سوالات بنیں گے کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اس لیے آپ باتوں کو دھیان سے سنیے، کہیں دقت کوشچن ہو تو آپ ضرور پوچھئے، اسی لیے آپ کلاس کو بغور سننے کی عادت بھی ڈالیے۔ تو سید محمد حسنین کب کیے؟ 1956 میں۔ کس یونیورسٹی سے؟ بہار یونیورسٹی سے۔ کس زبان میں؟ اردو زبان میں۔ کیا کیے؟ پی ایچ ڈی کیے۔ تو اس طرح کے سوالات آپ ان باتوں کو صرف ایک لائن کے طور پر نہیں دیکھیں، بلکہ اس میں بہت سے سوالات چھپے ہوئے ہیں۔ ایگزامینر نے اگر پوچھنے پر فلی دھیان دیا تو آپ سے باریک کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم یہ لے کر آئے ہیں، کل ہم انشاءاللہ العزیز مہا میراتھن بہار کے میٹرک کے بچوں کے لیے ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اسی لیے آپ بے فکر رہیے، ایک کلاس ہم ضرور لے دیں گے جو کہ آپ کے امتحان کے نظریے سے کافی اہم ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چوتھا، اگلا ایک پانچواں پوائنٹ ہے، وہ کیا کہ ان کا سید محمد حسنین کا ایک ظریفانہ مضامین کا مجموعہ ہے، وہ کون سا ہے؟ نشاط خاطر۔ تو ظریفانہ مضامین یعنی اس میں جو باتیں کہی گئی ہوں گی وہ حسن حسانی کی باتیں ہوگی، وہ کون سی کتاب ہے؟ نشاط خاطر۔ تو ان کا ایک ظریفانہ مضامین کا مجموعہ ہے نشاط خاطر، جو کہ بہت مقبول رہا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے آپ کے سامنے، وہ کون سا کہ کرشن چندر نے ابتدا میں انگریزی زبان میں لکھنا شروع کیا، پھر وہ اردو میں لکھنے لگے۔ اس طرح کے سوالات بھی آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ جو بھی مصنف ہوگا وہ پہلے کب لکھے، کس زبان میں لکھا، پھر بعد میں جا کر انہوں نے کس زبان کو اختیار کیا، کیونکہ اردو یا ہندی کے بہت سے ایسے مصنف آتھر لیکھک ہیں جو کہ پہلے کسی اور زبان میں لکھے، پھر بعد میں چل کر ان کی رغبت کسی اور زبان سے ہو گئی تو وہ اس زبان سے ہی لکھنے لگے۔ تو سب سے پہلے شروعات انہوں نے کس زبان میں کی تھی؟ کرشن چندر نے انگریزی زبان میں، پھر بعد میں چل کر کس کی طرف آئے؟ اردو میں۔ اس لیے آپ کے نصاب میں جو آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر اردو میں مار دیں، جی نہیں، بلکہ انہوں نے پہلے کس میں لکھا؟ انگریزی زبان میں، بعد میں چل کر یہ اردو کی طرف متوجہ ہوئے، راغب ہوئے۔ ساتواں پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، کیا؟ شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے، جبکہ ان کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے عبرت اور نصیحت، لیکن ان کا جو سب سے پہلا ناول ہے وہ کون سا ہے؟ شکست۔ آپ یاد کر سکتے ہیں، شین اور پھر سے شکست میں بھی شین ہے اور نام میں بھی شین ہے، تو اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کرشن چندر کا جو پہلا ناول ہے وہ ہے شکست، لیکن آپ کے نصاب میں کون سا شامل ہے؟ عبرت اور نصیحت۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگلا پوائنٹ دیکھنے سے پہلے ہم اس کو کچھ کو مٹا دیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، وہ کون سا ہے کہ ناول نگاری ادب کی ایک شاخ ہے اور یہ مغربی ادب کی دین ہے۔ آپ کے سامنے یہاں سے یہ پوچھ سکتا ہے، ایک شاخ کو ناول نگاری ادب کی ایک شاخ ہے، ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے، اس طرح کا کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ناول نگاری ادب کی ایک شاخ ہے اور یہ مغربی ادب کی دین ہے۔ یعنی آپ کے ایگزام میں کوشچن پوچھا جاتا ہے، بلکہ انٹر کے ایگزام میں ابھی ہی پوچھا گیا ہے کہ افسانہ نگاری کہاں کی دین ہے، تو اسی طرح کی کوشچن کے حساب سے ہم یہ آپ کے امتحان کے نظریے سے بھی لے کر آئے ہیں کہ ناول نگاری، یعنی کوشچن پوچھا جائے گا کہ ناول نگاری اردو میں کہاں سے آیا ہے؟ یورپی ادب سے، مغربی ادب سے، انگریزی ادب سے،
اطالوی ادب سے۔ اس طرح کوشچن آئے، اس لیے ہم نے یہ پوائنٹ شامل کیا ہے کہ ناول نگاری یہ کس کی ہے؟ مغربی ادب کی دین ہے۔ اگلا جو پوائنٹ آپ کے سامنے ہے 9واں، وہ کون سا ہے؟ مشہور زمانہ تصنیف فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ مشہور زمانہ تصنیف فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ فسانہ آزاد جو تصنیف ہے یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ ان کو اسی کتاب کی بنیاد پر لازوال شہرت نصیب ہوئی، اور یاد رکھیے گا سرشار یہ ان کا تخلص ہے، سرشار ان کا تخلص ہے۔ اگلا جو آپ کے سامنے پوائنٹ ہے 10واں، وہ یہ کہ موضوع مضمون کی ہم تعریف لے کر آئے ہیں۔ کسی خاص موضوع پر جو تحریر لکھی جائے، کوئی بھی خاص کرکٹ وغیرہ کوئی بھی خاص موضوع ہوگا جیسے کرکٹ وغیرہ، تو یہ کیا ایک خاص عنوان ہے، تو اس پر جو بھی تحریر لکھی جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ مضمون کہیں گے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کسی بھی خاص موضوع پر یہ ایک لفظ یاد رکھیے گا تو آپ کو تعریف رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی خاص لفظ خاص، تو کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہیں گے؟ اسے ادبی اصطلاح میں یعنی ادب کی زبان میں کیا کہیں گے؟ مضمون کہیں گے۔ اگلا جو 11واں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ سن 1894 عیسوی سن 1894 عیسوی میں علامہ شبلی نعمانی کو سلطنت ہند کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یعنی خطاب کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے کہ سرکار کی طرف سے یا کسی ادارہ کی طرف سے جو آدمی کو کچھ لقب دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھے گا، سرکار لفظ ایک کیا خطاب کی تعریف میں؟ سرکار، یا پھر ادارہ، یا پھر کوئی ادارہ، کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے اس کی طرف سے جو کچھ بھی دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ تو علامہ شبلی نعمانی کو کیا دیا گیا تھا؟ شمس العلماء، علماء کا سورج، شمس العلماء، علماء کا سورج۔ سلطنت ہند اس وقت بھارت سرکار، ہندوستان کی سلطنت مراد بھارت سرکار کی طرف سے کب دیا گیا تھا؟ سن 1894 میں۔ تو کب دیا گیا؟ 1894 میں۔ کس کو؟ علامہ شبلی نعمانی کو کیا دیا گیا تھا؟ خطاب دیا گیا تھا۔ کون سا خطاب تھا؟ شمس العلماء کا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایک لائن میں کتنے سوالات بنتے ہیں، اس لیے آپ ان لائنوں کو ہلکے میں بالکل نہیں لیجیے گا بلکہ آپ اسے بغور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کے ایگزام کے نظریے سے کافی اہم ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ 12واں پوائنٹ کہ انجمن ترقی اردو کے پہلے صدر ان کو ہی بنایا گیا۔ ایک اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک مطلب ایک انتظامیہ نہیں کہیں گے بلکہ اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک انجمن قائم کیا گیا، اسے کیا کہا گیا؟ اس کے صدر کس کو بنایا گیا؟ علامہ شبلی نعمانی کو۔ اگلا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے بھی ایک سوال پچھلی بار پوچھا گیا ہے کہ ترجمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آزاد ترجمہ، نمبر 1 آزاد ترجمہ، دوسرا لفظی یا محاورہ ترجمہ، لفظی یا محاورہ، لفظی یا محاورہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ترجمے کی 2 قسمیں ہیں۔ آزاد ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ کہ مترجم، ترجمہ کرنے والا کو جو دماغ میں آئے، جس طرح کا بھی آئے، وہ آزاد ہے ترجمہ کرنے کے لیے۔ لیکن دوسرا جو ترجمہ ہے لفظی یا با محاورہ، یعنی جس بھی لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، کسی بھی ایک لفظ کو ترجمہ کرتے وقت نظر انداز کرنا نہیں ہے بلکہ ہر لفظ کو ترجمہ کرنا ہے اور اس طرح ترجمہ کرنا ہے کہ سامنے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ یاد رکھے گا کہ سب سے زیادہ مقبولیت کس کو حاصل ہے؟ اسی دوسرے والے کو۔ کس کو؟ دوسرے والے کو، یعنی آزاد ترجمہ کو نہیں بلکہ جو ترجمہ لفظی اور با محاورہ ہوگا اس سے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوگی۔ تو آپ یاد رکھے گا ترجمے کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 آزاد ترجمہ، نمبر 2 لفظی یا محاورہ ترجمہ، اور سب سے زیادہ مقبولیت کس کو حاصل ہے؟ اسی کو حاصل ہے۔ یہ ایک پیراگراف تھا۔ اگلا آپ دیکھیے گا، اگلا ہے سفر نامہ کی تعریف۔ سفر نامہ کی تعریف، ابھی چونکہ شروعات ہے اس لیے پی ڈی ایف وغیرہ میں تھوڑی سی کٹھنائی ہوگی، لیکن اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا صبر سے کام لیجیے گا اور ہمارے چینل سے
हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है आपके सामने, यहां हम वो फिर से एक बार देख लेते हैं कहां तक हुआ था, वो 13। अगला जो 14 पॉइंट है, 14वां, वो क्या है? सफरनामा की तारीफ से मुतालिक। सफरनामा की तारीफ से मुतालिक कि आम बोलचाल की जबान में सफर के हालात को तहरीरी शक्ल के माना आते हैं लिखने के, तहरीरी शक्ल माना लिखना। तो आम बोलचाल की जबान में आप कहीं घूमने गए, कोई भी मुसाफिर कहीं भी घूमने गया और उस घूमने के हालात को देखा, घूमने के हालात को लिखा, घूमने में उन्होंने जिन जिन चीजों का मुशाहदा किया उसको उन्होंने कलमबंद किया, तो उस कलमबंद करके उन्होंने एक किताब शाये किया, तो उसको क्या कहेंगे? सफरनामा। और आप जान रहे होंगे, याद करने की जरूरत भी नहीं है, सफर के हालात और यहां भी सीन। इस तरह आप अगर लफ्ज को पकड़ कर चलते हैं तो आप यकीन मानिए कोई भी तारीफ आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। सफर के हालात को सफरनामा कहेंगे। सफरनामे का शुमार उर्दू नस्र के गैर अफसानवी सिन्फ में होता है, यानी अफसानवी सिन्फ में नहीं होता, नावल निगारी वगैरह जो है इस पर नहीं होता, बल्कि ये अफसाना का जो सिन्फ है इससे अलग, यानी सफरनामा को अफसाने के सिन्फ में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सफरनामा किसे कहेंगे? सफर के हालात को तहरीरी शक्ल, यानी सफर के हालात लिखने को सफरनामा कहेंगे, और इसका शुमार उर्दू नस्र के गैर अफसानवी सिन्फ में होता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था कि इब्न इंशा का असल नाम क्या है। आपके एग्जाम में इस तरह के सवालात 12 पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके एग्जाम तक नहीं बल्कि उर्दू के आप जो भी एग्जाम देंगे, यहां तक कि मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड, बीपीएससी वगैरह, तो इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि इब्न इंशा का या कोई भी ऐसे मुसन्निफ दे देंगे और उनकी कुनियत अगर नाम होगा तो कुनियत देकर नाम पूछ लेंगे, नाम देकर कुनियत पूछ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन 12 आते हैं। तो 15वां पॉइंट हम क्या लेकर आए हैं कि इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान है। आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ शीन है और यहाँ भी शीन है, शीन शीन करके आप याद कर सकते हैं। तो इब्न इंशा का असल नाम क्या होगा? शेर मोहम्मद खान। और आपके निसाब में क्या शामिल है इनका? फिलपा इनका सफर, फिलपा इनका सफर, फिलपा इनका सफर। तो आप याद रखेगा कि इब्न इंशा का क्या शामिल है आपके निसाब में? वो है सफरनामा, और उस सफरनामे का नाम क्या है? फिलपा इनका सफर। और इब्न इंशा का असल नाम क्या है? शेर मोहम्मद खान। तो एक एक लाइन में इतने सवालात बन रहे हैं, इसलिए आप इन बातों को ध्यान से देखें। अगला जो 16वां पॉइंट है वो क्या है? खुद नविश्त या सवानिह हयात को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। खुद नविश्त किसे कहेंगे? देखिए, खुद के माना आते हैं अपना, खुद के माना अपना, नविश्त के माना आते हैं, नविश्त के माना आते हैं लिखने के, नविश्त के माना आते हैं लिखना। यानी अब देखिए तारीफ आप किस तरह याद कर सकते हैं। खुद नविश्त, अपने बारे में लिखना, यानी कोई भी लिखने वाला, हम हो, आप में से कोई भी हो, कोई भी लिखने वाला जब अपने बारे में किसी बात को लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? खुद नविश्त। आप लफ्ज पकड़िए, हम यही कहेंगे कि आप हमारी क्लास में, चाहे हमारी क्लास कभी हम मैट्रिक के ले रहे हो, इंटर, बीए, बीएड, बीपीएससी वगैरह कोई भी क्लास, तो हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज हमारी क्लास में आप लफ्ज के मानी को याद रखिएगा। आप यकीन मानिए तारीफ हद इम्कान देखिएगा कि आपको याद करने की जरूरत या रटने की जरूरत आपको नहीं होगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इनको ध्यान से देखिए, सुनिए, याद रखिए। तो खुद नविश्त की तारीफ क्या हो गई? लिखने वाला अपने बारे में लिखे, लिखने वाला अपने बारे में लिखे, उसे क्या बोलेंगे? खुद नविश्त। क्या कहेंगे? खुद नविश्त। खुद नविश्त को अंग्रेजी जबान में क्या कहा गया है? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अपनी तलाश में, कलीमुद्दीन अहमद के खुद नविश्त है, अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। याद रखिएगा ये हमारे पटना के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। वो जो शायरी का सबब हुआ, इनका एक शेर है, वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुनाऊं हूं इसलिए कि जमाना इसे भुला न दे।
وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اسے بھلا نہ دے۔ اپنی بھاشا میں کہا یعنی میں غزل اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ لوگ غزل کو بھول نہ جائے، اس لیے کہا وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ عجب ہوا، میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اسے بھلا نہ دے۔ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں یہ، پٹنہ۔ اور آپ ایک اور یاد رکھیے گا، شاد عظیم آبادی۔ شاد عظیم آبادی کا ہے کیا؟ شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، شاد کی کہانی، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، شاد کی زبانی۔ یہ کن کا، یہ کن کی خود نوشت ہے؟ علامہ شاد عظیم آبادی کی۔ کیا نام ہے؟ شاد کی کہانی، شاد کی زبانی۔ اور کلیم الدین احمد کے بارے میں آپ یاد رکھے گا، ان کے خود نوشت کا نام ہے اپنی تلاش میں، اپنی تلاش میں۔ تو شاد عظیم آبادی کے جو خود نوشت ہے ان کا کیا نام ہے؟ شاد کی کہانی، شاد کی زبانی۔ کلیم الدین احمد کی جو خود نوشت ہے ان کا کیا نام ہے؟ اپنی تلاش میں۔ اگلا پوائنٹ ہے آپ کے سامنے 17، خاکہ۔ خاکہ کی تعریف آپ یاد کیے ہوں گے کہ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کرنا، کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا، اسے کیا کہیں گے؟ خاکہ۔ لکھنے سے پہلے جو ذہن میں ہم ایک خیالات، ایک خاکہ بناتے ہیں اسے ہی کہا جاتا ہے خاکہ۔ تو خاکہ یاد رکھے گا یہ انگریزی لفظ کا ترجمہ ہے۔ خاکہ کہاں سے آیا ہے؟ انگریزی لفظ سے آیا ہے۔ شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پرسنل اسکیچ کی اصطلاح رائج ہے، پرسنل اسکیچ کی اصطلاح رائج ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کے ٹھیک کتاب سے ہے، اس لیے آپ اسے یاد رکھیے گا۔ تو خاکہ یہ انگریزی لفظ کا ترجمہ ہے۔ شخصی خاکہ یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں خاکہ لکھنے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پرسنل اسکیچ کہتے ہیں۔ 18واں پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، خطبہ لفظ خطاب سے مشتق ہے، مشتق ہے نکلا ہے، مشتق ہے نکلا ہے، مشتق ہے نکلا ہے، مشتق ہے نکلا ہے، بنا ہے۔ خطبہ لفظ خطاب سے بنا ہے۔ خطبہ کی جمع آتی ہے خطبات، خطبہ کی جمع آتی ہے خطبات۔ آپ واحد جمع کے ہمارے پچھلی ویڈیوز ہو گئے جو کہ ڈیجیٹل بورڈ پہ نہیں ہو گئے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کتاب میں جتنے بھی واحد جمع ہے اس کی ایک ویڈیو ہم بنا کے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو خطبہ کی جمع خطبات ہے۔ اس لفظ کے مفہوم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اردو میں لیکچر اور ایڈریس جیسی اصطلاحیں بھی رائج ہیں۔ ایڈریس، یہ انگلش ہے ایڈریس۔ تو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے اردو میں صرف اور صرف خطبہ نہیں بلکہ لیکچر اور ایڈریس جیسے، ایڈریس کے معنی بھی آتے ہیں خطاب کرنے، بولنے کے، اسپیچ دینے۔ تو خطبہ کی جمع خطبات ہے۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے اردو میں لیکچر اور ایڈریس جیسے اصطلاحیں بھی رائج ہے۔ خطبہ کو تخلیقی ادب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تخلیقی ادب کہتے ہیں جس میں آپ اپنے من سے، اپنے دل کی آواز کو سنتے ہوئے لکھے، اسے کہتے ہیں تخلیقی ادب۔ کریٹیویٹی انگلش آتی ہے۔ تو تخلیقی ادب میں شمار نہیں کیا جا سکتا اس کس کو؟ خطبہ کو، کیونکہ خطبہ دینے والا وہ آتے ہیں اور وہ آپ دیکھتے ہوں گے نماز جمعہ وغیرہ میں کہ کس طرح خطبہ دیا جاتا۔ خطبہ اکثر دیکھے گا تو کبھی دیکھ کر بھی دیا جاتا، کبھی زبانیں بھی اس طرح۔ تو خطبہ کو تخلیقی ادب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ ہے 19واں، کیا ہے؟ اردو میں پہلی بار سر سید کے علمی خطبات کو تحریری شکل دی گئی، یعنی علمی خطبات، معلومات کا خزانہ، معلومات کا خزانہ۔ کن کے؟ سر سید کے۔ کن کے؟ سر سید کے۔ کن کے؟ سر سید کے خطبات کو پہلی بار تحریری شکل دی گئی، لکھی گئی۔ اگلا 20واں پوائنٹ ہے آپ کا کہ 1957 میں ڈاکٹر ذاکر حسین، یہاں چھوٹ گیا ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین کو صوبہ بہار کا گورنر بنایا گیا۔ کس کا؟ صوبہ بہار کا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بہار کا گورنر ڈاکٹر ذاکر حسین کو کب بنایا گیا؟ سن 1957، سن 1957 میں۔ کہاں کا؟ بہار کا۔ اور ان کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے قومی تعلیم۔ وہ کیا ہے؟ قومی
تعلیم۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کو بہار کا گورنر کب بنایا گیا؟ سن 1957 کو، اور ان کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے قومی تعلیم۔ تو دوستو یہ رہا آپ کا 20 اہم ترین پوائنٹ، 20 اہم ترین پوائنٹ۔ آپ اس کو 20 نہیں سمجھے گا، بلکہ اس سے سوالات بنایا جائے تو اس سے بہت سے سوالات بنائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان کو اچھی طرح دیکھیے گا، سمجھیے گا، پھر بھی اگر دقت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آخر میں پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری کاوش، ہماری یہ فکر، ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں کل میراتھن کلاس میں۔ فقط والسلام، آپ کا بھائی شہزادہ انتخاب۔